صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ اور جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اور طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج جس بد نصیبی کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ایسی بد نصیب قوم سطح عرض پہ موجود نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو پانے کے لیے زیادہ باریک بینی کی ضرورت نہیں، بس چند لمحات کے لیے اپنے گریبان میں انسان چھانتے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ بد نصیبی کیوں ہے۔ تحریک اسلام، دستور قرآن، رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے سرتابہ رحمت ہے، اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، تاریخ لکھنے والا کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، تاریخ کوئی دوست لکھ رہا ہو یا دشمن، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، اس کا انکار کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا اور نہ اس کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی دیانتدار ہے لکھنے والا، قرآن انقلابی دستور، رسول اللہ انقلابی قائد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ شخصیات جن پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی ناز کرتے ہیں۔ اصحاب رسول اس کمال کے لوگ ہیں کہ اس کو جانچا پرکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جب ان کی تعریف کی تو اس طرح
کہ انسان کا دل و دماغ باغ باغ ہو جاتا ہے اگر اندر ایمان ہے تو. رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی تعریف کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ معمولی حیثیت کے لوگ نہیں، انسانیت میں بلند و بالا مقام کے حامل لوگ ہیں. ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کے لیل و نہار اس انداز سے بسر ہوتے ہیں کہ خالق کائنات اپنی مخلوق کو کہتا ہے کہ اگر تم ایمان کا اظہار کرتے ہو تو تمہارے ایمان کی قدر و منزلت تب ہوگی جب محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسے ایمان ہو. یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور یہ کمال اللہ نے دیا ہے. اس آیہ مقدسہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ ان کی عظمت، ان کے وقار، ان کی شخصیت کا تذکرہ کرتا ہے چند حروف و الفاظ میں کہ وہ لوگ کیا تھے. ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ لوگ جنہوں نے تیری بیعت کی ہے تیرے حکم کی بنا پہ، ایسے محبوب ٹھہرے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں جھانکا. اور پھر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. اللہ کہتے ہیں قرآن ان یبایعونک کا تحت الشجرہ، میرے محبوب ان صحابہ نے درخت کے نیچے جو تیری بیعت کی ہے، تیری نہیں اللہ کی بیعت کی ہے. تیرا ہاتھ تھا، اس پہ ان کا ہاتھ تھا، اور اس پہ اللہ کا ہاتھ تھا. تیری بیعت تو ہے یہ، لیکن یہ اللہ کی بیعت بھی ہے. کن لوگوں کے متعلق خالق کائنات کہہ رہا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جانے والے حدیبیہ کے مقام پہ اسلحہ بھی پورا نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو. کہا ان جیسے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے. اور یہ لوگ مخصوص نہیں، تمام صحابہ، کسی صحابی کو اس شرف سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. رسول ثقلین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، جب تک تم میں میرا ایک صحابی بھی موجود ہے، خیر کی بارش ہوتی رہے گی تم پہ. تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے جب تک ایک صحابی کی شخصیت کی تو پہچان ہوگی. لیکن رسول ثقلین علیہ السلام یہاں ختم نہیں کرتے. عظمت صحابہ کو آپ اس حدیث کے آئینہ میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. تم تب تک خیر میں رہو گے جب تک تم میں میرا ایک صحابی بھی موجود ہے. اور فرمایا یہی نہیں بلکہ امت تب تک خیر میں رہے گی جب تک ایک بھی میرے صحابی کو دیکھنے والا انسان موجود ہے. آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک میرے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا کوئی موجود ہے. یہی تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ارشاد فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی عظمت کی بات نہیں، جو نگاہ میرے صحابی کو دیکھتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی مقبول ہے، وہ بھی محبوب ہے.
کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کر رہے ہیں، مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں کہ طوبیٰ من رانی، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا. اور یہ بہار الانوار ملا باقر مدرسی کی کتاب ہے. اللہ باغیوں کی زبان سے بھی دشمنوں کی زبان سے بھی صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. یہی عظمت صحابہ کا نشان ہے. طوبیٰ من رانی، بہت خوش نصیب، بہت خوش وقت، خوشخبری اس کے لیے جس نے محمد کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. اور یہی نہیں، پھر وہی بات کہ خوشخبری اس انسان کے لیے جس نے میرے صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خوشخبری اس انسان کے لیے جو میرے صحابی کو دیکھنے والے انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کمال نہیں. کوئی گھریڑی، کوئی لیڈر، کوئی قائد اپنے ساتھیوں کی یوں تعریف نہیں کر سکتا جس طرح محمد رسول اللہ نے صحابہ کو تعریف کی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے میرے آقا نہیں، عرش پہ رہنے والا اللہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ مخصوص کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑے شرف اور فضل کا اعلان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے محبوب ان کو پیغام دے دو جنہوں نے تحت شجرہ تیری بیعت کی ہے کہ ان سب کے لیے میں نے جنت کو وقف کر دیا ہے. ایک کچھ اور لوگ تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں، کام کچھ اور ہے. پتہ چلتا ہے کہ کافر مکہ کے اکٹھے ہو کے آتے ہیں. ان کا مقصود اسلام کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. رحمت کائنات علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ چلو، کام تو کوئی اور تھا، نکلے تھے تو کسی اور بھی راہ پہ تھے، لیکن کام یہ بڑھ گیا ہے، کون چلتا ہے میرے ساتھ؟ تمام صحابہ، اللہ کے نبی کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ جائیں کسی مشکل مقام پر ہم پیچھے رہ لیں؟ تمام صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ، 1000 کم و بیش کافر، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروانے، یہ غلام، یہ فداکار محمد رسول اللہ کے دین کے لیے ٹکرا گئے تھا. جب فارغ ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو میرا پیغام دو، قد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. آج میں نے 2-3 صحابہ کو منتخب کیا ہے. تاریخ جن کی کوئی لمبی چوڑی زندگی بیان نہیں کرتی، لمبے چوڑے واقعات بیان نہیں کرتی، لیکن چند ایک واقعات بھی ایمان کو وہ جہاں بخشتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اس ایمان کو، اگر وہ ایمان انسان کے اندر موجود ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتہا کی محبت اور پیار کرتے ہیں رسول اللہ سے. خود بھی قربان، آل اولاد بھی قربان، مال و زر بھی قربان، کنبہ بھی قربان، سب کچھ قربان. یہ محمد رسول اللہ سے محبت ہے. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بھی صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. اس محبت کو کم کم ہی سامنے لایا جاتا ہے. آج ایک صحابی میں نے منتخب کیا، ان کا مطالعہ تو کافی دیر سے چلا رہا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پیار کس قسم کا. اور یہ ہے کیا، مورخ کہتا ہے
ایک دیہاتی ہے، عام شکل و صورت، رنگ کالا، موٹی موٹی ناک، ہونٹ موٹے موٹے، یعنی نظر گزار، کوئی نظر اس کی طرف محبت کی بنا پر نہیں اٹھ سکتی. دیہاتی ہے، کوئی محبت بری نظر نہیں اٹھ سکتی. کیوں؟ عام انسان ہے، شکل و صورت بھی عام ہے، کام بھی عام ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں نظر اٹھا کے اس کی طرف. رحمت کونین محمد رسول اللہ صحابہ ہیں، وہ آیا، مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسکرائے، ارشاد فرمایا کوئی شہری نہیں جس کا کوئی دوست دیہاتی نہ ہو. صحابہ متوجہ ہے آقا کائنات کی طرف کہ یہ بات کیسی ہے. کوئی شہری نہیں جس کا دوست ایک دیہاتی نہ ہو. آنے والا آ رہا ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ آل محمد کا دوست یہ آنے والا زہر ہے. زہر بن حرام، معمولی نقشہ، معمولی صورت، مزدور اور مزدوری کرنے والا، رحمت کونین محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آل محمد کا دوست ہے. آپ کا غور فرمائیں، دیکھ کر کیجیے جو کردار مصطفیٰ میں ہے. صدیق اکبر پیار کرتے ہیں محمد رسول اللہ، فاروق، ذوالنورین، علی مرتضی سب محبوب ہیں، سب پیارے ہیں. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو مقام مرتبہ دیا ہے کسی کو نہیں دیا، یہ کہہ کے کہ ظاہر محمد کے گھر والوں کا دوست ہے. آپ دیکھیں، میں بھی آپ بھی، کیا ہم کسی سے اتنی محبت رکھتے ہیں؟ عام معمولی آدمی، مزدور، مزدوری کرنے والا، دن رات پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، جس کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہو، کرتے نہیں. ہماری محبت بہت ناکارہ ہے، اس لیے کہ مطلب کی محبت ہے. وہ محبت نہیں جو انسان کے دل میں اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ. بچے کھیلتے ہیں، ہم اس بچے کو جا کے اٹھائیں گے جو چودھری صاحب کا بچہ ہے، بڑ صاحب کا بچہ ہے، اور جناب بڑا خوبصورت ہے، بڑا ٹھڑا ہے، کپڑے خوبصورت ہے، خوشبو آ رہی ہے. اور یہ چودھری صاحب اور بڑ صاحب کے بیٹے کو جو ہم اٹھاتے ہیں، یہ محبت کی بنا پہ نہیں، یہ چودھری صاحب کی بنا پہ ہے، یہ بڑ صاحب کی بنا پہ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دیا کہ تم مسلمان ہو، اگر تمہارے دل میں محمد کی محبت ہے تو کردار محمد قبول کرو. ایسے لوگوں سے محبت کی جائے، ایسے لوگوں کو سینے سے لگایا جائے جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ظاہر بن حرام بادشاہ کا مختلف آیات ہے، اصحابہ میں لکھا ہے علامہ ابن حجر نے کہ جب بھی کوئی نئی سبزی ہوتی، جب بھی کوئی نئی پیداوار ہوتی تو وہ یہ لے کے محمد رسول اللہ کے پاس آتا، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آتا. اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنا پیار تھا اس کے دل میں. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ خود اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور پھر پیار سے پیار ہوتا ہے. آپ کر کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگ پیار کی حقدار نہیں، اس لیے کہ اللہ ماشاءاللہ نفاق ہوتا ہے، میرے بھی، اس کے دل میں بھی. پیار و محبت وہ جو محمد رسول اللہ نے کر دکھایا اور کمال کر دی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ صحابہ دیکھ کے حیران رہتے ہیں. یہاں شکل سے محبت نہیں، یہاں دولت سے محبت نہیں، یہاں کردار سے محبت نہیں، یہاں بڑے سے محبت نہیں، یہاں اللہ کے لیے محبت ہے جو انسان کی دنیا بھی بہتر بناتی ہے اور دنیا کی آخرت بھی بہتر بناتی ہے. ایک دن آئے سبزی بیچنے، دیکھیں آپ جہاں جو باہر سے سبزی بیچنے کے لیے آتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پیچھے سے آئے، بازوؤں کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکال کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا کہ یہ آقا کائنات ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو گزوں دور ہو تو ان کی خوشبو بتلا دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ ہے. ایسا جسم اللہ نے دیا، اس کو بھی علم تھا. کہتا کیا کون ہو بھائی، چھوڑ دو مجھے، اور ساتھ ساتھ اپنی کمر محمد رسول اللہ کے سینے سے لگا رہا. یہ اللہ کے نبی کو بھی علم ہے. رسول ثقلین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدتا ہے؟ مسکرایا، کہنے لگا اللہ کے نبی غلام تو بکنے کے لیے حاضر ہے لیکن اس کی قیمت زیادہ نہیں ملے گی. اس کو بھی احساس ہے، لیکن اس سوچ، اس فکر، اس احساس کو کائنات کے آقا دنیا سے نابود کرنے کے لیے آئے تھے. ایسے الفاظ محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلے کہ صحابہ جھوم گئے، اور آج پڑھنے والا بھی جھومتا ہے، تاریخ بھی وہ الفاظ دے گی. اللہ کے نبی یہ غلام زیادہ قیمت میں نہیں بکے گا، اس قابل نہیں. ارشاد فرمایا ظاہر انسانوں کے نزدیک تم اس قابل نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت قابل ہو. کم لوگ تم جیسے کرتے. یہ ہے محبت محمد رسول اللہ جو صحابہ سے تھی. اور یہی صحابہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کی انتہا. اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، میری دوستی، میری محبت، میرا پیار میرے مطلب کے لیے ہے. تیری دوستی، تیری محبت تیرے مطلب کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ محبت اس سے کرو جس سے کوئی محبت نہیں کرتا. مزہ اسی محبت میں ہے، اور یہی محبت انسان کو جنت میں لے جائے گی. یہ محبت کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جا رہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا رہے، پوچھو کہاں جا رہے ہو. فرشتہ ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں مسلمان ہے فلاں گاؤں میں اس کو ملنے جا رہا ہوں. پیسے لینے ہیں اس سے، کوئی تعلق اس سے، کوئی روابط ہے، لے دے نہیں تو کیوں؟ کہنے لگا بس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغام بار ہوں، اللہ کو تجھے پیغام دے رہا ہوں جس طرح تو اس سے محبت رکھتا ہے اللہ تجھ سے محبت رکھتا ہے. یہ محبت نتیجہ پیدا کرتی ہے، لیکن محبت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا. مکہ کے لوگ محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں، دن رات سازشیں، قتل کی سازشیں، مکہ سے مکہ بدر کرنے کی سازشیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، لیکن ان حالات میں بھی کچھ لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے. غور آج یہ کرنا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جس کو میں بیان کر رہا ہوں. یہ اس مقام پہ بھی موجود تھا 313 میں جن کے لیے اللہ نے پیغام دیا کہ ان کو بتلا دو قد وجبت لکم الجنہ، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور یہی نہیں، اعملوا ما شئتم لقد غفرت لکم. اب بدریو اب اپنی زندگی میں جو چاہو عمل کرو، کسی تمہارے برے عمل پہ تمہیں پکڑ ہوگی نہیں. بخش دیا تمہیں.
تمہارے عمل کی بنا پہ تمہیں پکڑنی ہوگی، اس کردار کی بنا پہ اللہ نے جنت تم پہ واجب کر دی۔ اور یہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک محمد رسول اللہ کے یہ صحابہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اس میں بھی یہ تھا وہ موقع، وہ مرتبہ، وہ مقام جو کم کسی کو ملتا ہے، ایک اور مقام پہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھا جن کو اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ غور فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ بدر کے مقام پہ تم جنتی ہو، اللہ نے حدیبیہ کے مقام پہ کہہ دیا کہ تم جنتی ہو۔ اب ان کو یوں اللہ جنتی 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 کہہ رہا ہے تو ان کو تو بے پرواہ ہونا چاہیے نا۔ مستقبل میں کوئی کام کرتے ہوئے ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتلایا اس کے باوجود کہ اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، ہم اپنے کردار سے کائنات کے آنے والے انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جن کا دامن محمد رسول اللہ سے مل گیا وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھلایا ہے، 2 بار جنت کی گارنٹی ملنے کے باوجود۔ غور فرمائے کہ ان کا کردار کیا ہے، یہ کون کر رہے ہیں؟ ایمان لائے۔ عبداللہ بن مخرمہ دیکھتے ہیں کہ محمد کو سارے لوگ بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑا عالی سمجھتے تھے، بڑا باکردار سمجھتے تھے، اور اچانک یہ کیا ہوا ہے کہ ان کی جان کے دشمن بن گئے؟ اور کوئی سبب تو ہو رہا، کیوں؟ کوئی غلط کام کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے زیادتی کی ہے، چھینا جھپٹی کی ہے، اگر کیوں دشمنی اختیار کر لی ہے؟ اس لیے کہ محمد کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، کہنے لگا یہ بات تو کوئی بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ حجر و شجر، آخر یہ کیا ہے؟ آج تک دماغ اس طرف آیا نہیں؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بتلایا لوگوں کو، تو عقل نے مجبور کیا انسانوں کو کہ محمد سچ کہتے ہیں۔ باقی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ان کو مان لیا تو ہماری چودر ختم ہو جائے گی۔ یہ بیماری، یہ کینسر آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ کسی کم درجے آدمی کی عزت نہیں کرتے، تقریب نہیں کرتے، اپنے سے بڑے کچھ نام کہتے ہیں، چھوٹے کو نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو ختم کیا مسلمانوں کے دلوں میں۔ آقا کائنات علیہ السلام چلتے چلتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کہتے ہیں، یہ کمال تو محمد رسول اللہ کا ہے، اور صحابہ کا یہ کردار محمد رسول اللہ کے کمال کی بنا پہ۔ کیوں نہ ایمان لایا جس میں؟ میں بھی مان رہا تھا۔ عبداللہ بن مخرمہ نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ بھی مان رہا ہے، اور اس کا کردار، اس کے لہر و نہار، اس کی شخصیت مکے میں مشہور ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، نوجوان ہے، زیادہ عمر کا نہیں ہے، کوئی مان لیا ہے محمد نے، ہاں مارنا شروع کیا۔ پہلے تاریخ میں تحریف دلائی کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد کا دین یہ ہے، وہ تمہارے آباؤ اجداد بیوقوف تھے، ان کو عقل نہیں تھی، اور سدا سے یہ چلا رہا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا اگر آج تک سوچا نہیں تھا تو محمد کے چند الفاظ نے میرے اندر انسانیت کو بیدار کر دیا ہے۔ توہین انسانیت، کار کے سامنے سر جھکاؤ، حجر کے سامنے سر جھکاؤ، شرک کے سامنے سر جھکاؤ، اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکاؤ، کہتے ہیں یہ توہین ہے، اور سچ کہا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے وہ توحید جو محمد رسول اللہ نے دی ہے، یہ توحید نہیں جو ہم ویسے قبول کر کے بیٹھے ہوئے جیسے مکہ کے کافر کرتے تھے،
ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کے نام پہ بھی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ بھی نظر و نیاز، اللہ کے نام پہ بھی نظر و نیاز، قبر کے نام پہ بھی نظر و نیاز، اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز، اور بت کے نام پہ بھی نظر و نیاز. کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، جسے آج ہم کہتے ہیں تو نہیں، اب تو احترام کرتے ہیں. کوئی احترام جس سے توحید میں نقص آتا ہو، کائنات کے رب کی قسم، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عبادت کرو اللہ کی، اللہ جوتی کی نوکر سے ٹھکرا دیں گے. وہ عبادت جو عبادت شرک کرتے ہوئے کی جاتی ہے، کبھی کسی صورت میں کوئی عمل قابل قبول نہیں. اگر مشرک کا عمل قابل قبول ہوتا تو سینکڑوں حج ابو جہل نے کیے تھے، وہ بھی اللہ کا مقبول ہوتا. کیوں مقبول نہیں ہے؟ اس لیے یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ بھی ہے، لیکن لات بھی ہے، عزا بھی ہے، نائلہ بھی ہے، منات بھی ہے. اللہ کے نبی کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے کہا وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ارشاد میں بتاؤ میرے محبوب، کائنات میں کوئی نہیں، وہ ہی وہ ہے. یہ تصور محمد رسول اللہ، یہ مار کھانا شروع کی. عبداللہ نے مار مار کے ہلکان کر دیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، پریشان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغام بھیجا کہ عبداللہ میری بات سنو. آئے ارشاد فرمایا دیکھو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تیرا دکھ، تیری تکلیف، تیری پریشانی بہت ہے، تم بھی ایسے کرو، تم بھی نکل جاؤ. چشمے وہاں روشن دیلے باشا اللہ کے نبی کا حکم. 83 مرد 20 عورتیں نکلی حبشہ کو جانے کے لیے. یہ بھی ساتھ حبشہ میں رہے، لیکن دیدار کے لیے تڑپتے ہیں. اللہ عبادت کو جو تیری صبح شام کرتے ہیں، کیا کریں؟ دلوں کو تراوٹ نہیں ملتی اس لیے کہ نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا کہ وہ مدینہ ہجرت کر چلے گئے. فوراً کچھ لوگوں نے سامان سفر تیار کیا اور محمد رسول اللہ کے دیدار کے لیے مدینہ روانہ. یہ بھی مدینہ آ گیا. عبداللہ بن مخرمہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ دیکھا، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے. انصار بزرگوں کے ساتھ بھائی چارہ پہلے مہاجروں کا کیا تھا، ان کا بھی کروا دیا. پھر 2 ہجری میں بدر کا میدان سجا. یہ عبداللہ وہاں بھی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کیا. صحابی کی زندگی پہ غور کرنا ہے. یہ کون ہے؟ بدر میں شریک. اللہ نے کہا تیرے لیے جنت واجب. لڑتا ہے، زخمی ہوتا ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے، لیکن احساس ہے کہ اس خون بہنے سے میں مر نہیں چلا. کہنے لگا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میرے جسم کا ہر جوڑ تیری راہ میں زخمی نہیں ہوتا. یہ کون ہے جس کو اللہ نے پیغام دیا تم جنتی کے لیے اور جنت کے لیے نہیں، وفات وہ دین چلانے کے لیے جن کے مقابلے میں کائنات کا کوئی انسان ایسا دین چلا نہ سکے. کیسے پتہ چلے گا جنت کے لیے؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی لگا کی محبت میں ہے. جنت وہ ہے، جنت تو مل گئی ہے، اور جنت تو مل گئی. اللہ نے کہا ہے وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ. لیکن کہتا ہے یہ احد میں شریک ہوا، زخم اٹھائے، لیکن زخم ایسے نہیں کہ شہادت کی موت نصیب ہو. کہا اللہ موت نہیں آنی چاہیے مجھے جب تک ہر جسم کا جوڑ زخمی نہیں ہو جاتا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قیادت رسول اللہ میں جنگیں لڑتا ہے. اس مقام پہ پہنچا جہاں صحابہ نے بیعت کی، 1400 صحابہ نے. اللہ نے کہا پھر جنت.
لیکن یہ پھر کہتا اللہ موت نہیں آنی چاہیے جب تک تیری راہ میں میرے جسم کا جوڑ زخمی نہیں ہوتا. غور فرمائے ذرا کیوں ہے یہ؟ اور آخر سبب کیا ہے؟ جنت کا تو جنت تو آپ نے لکھ دی ہے, تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, انسانوں میں اعلیٰ بالا جنت کی گارنٹی, اور وہ ویزا جنت کا جس میں کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. یہ صحابہ جنت میں نہیں, جنت الفردوس میں ہوں گے, جنت کا مقام. اس کو پتہ پھر بھی کہتا اللہ میرے جسم کا جوڑ زخموں سے چور نہ جب تک ہو مجھے موت نہ دے. پھر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے مارکے ہوئے ہیں یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی جہاں سے پوچھ کر ارتقاء کی آگ بڑھتی, لوگ مرتد ہوتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. اہل فکر اہل دانش صحابہ نے کہا کہ یہ جانے والا لشکر اسامہ کا آپ روک لے. کہا نہیں, جس کو محمد رسول اللہ نے روانہ کیا ہے وہ روک نہیں سکتا, یہ جائے گا. اس کے علاوہ باقی صحابہ میرے ساتھ چلے. کائنات کی باطل طاقتوں سے ثقلین کی تعداد کی موجودگی میں ہم ٹکراتے رہے ہیں. اللہ مدد دیتا رہا ہے. اگر آج بھی ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے جب ہوں گے تب بھی ہم کامیاب ہوں گے. کل نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا لشکر تیار مسلمہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اس طرح بڑھنا کیا. صحابہ کے اور تاریخ کہتی ہے یہ انتہائی خطرناک جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جہاں صحابہ کے قدم کبھی جم جاتے ہیں کبھی اکھڑ جاتے ہیں, کبھی جم جاتے ہیں کبھی اکھڑ جاتے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. اتنا زور ہے کفر میں, یہ بھی اس لڑائی میں مصروف ہے. اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کو زخم پہ زخم آ رہا ہے, جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے, لیکن یہ قدم پیچھے نہیں کرتا. آگے بڑھتا بڑھتا عبداللہ بن مہرمہ زمین پہ گر جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کی ڈیوٹی میری اور اس کی تھی. کسی دن میں اور کسی دن یہ. آج میرا دن تھا بکری شاید. جب میں واپس آیا تو پتا چلا کہ زبردست لڑائی ہوئی. اس کو ڈھونڈا, دیکھا کہ مکرمہ پڑا ہوا ہے. پاس گئے, عبداللہ مکرمہ کا بیٹا. عبداللہ آنکھیں کھولی, کہا عبداللہ بن عمر کیا روزے کا وقت ہو گیا روزہ کھولنے کا؟ عبداللہ حیران ہو کے اس طرف دیکھتے ہیں. اتنا لڑتا ہے کہ جسم کا ذرہ ذرہ زخمی ہے, پانی آنے والا قبول نہیں کرتا. اور سبب کیا ہے کہ محمد کا غلام اپنے منہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے. کون؟ جس کو رب نے کہا قد وجبت لکم الجنہ, جس کو رب نے کہا میرے محبوب ان بیعت شجرہ کرنے والوں کو پیغام دو میرا, میں نے تمہیں بخش دیا. 2 بار جنت کی گارنٹی پانے والا اللہ سے دعا کرتا ہے جسم کا ہر حصہ تیری رضا کے لیے جہاد میں زخمی ہو, اللہ تب تک موت نہ دینا. یہ پڑا ہوا ہے. عبداللہ آئے, آنکھیں کھولی اور کہا عبداللہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. کہا ہاں. کہنے لگے پانی لاؤ, میں نے بھی روزہ کھولنا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں خاص، اور اللہ کہتا ہے ایمان لیے پھرتے ہو، قیامت تک کے لوگ ایمان لیے پھریں، لیکن جس میں جھلک محمد رسول اللہ کے صحابہ کی نہیں، وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ پائے گا تو صحیح، اجر تو ملے گا انشاءاللہ، توحید پرست کو، توحید کے نمبردار کو جنت بھی ملے گی، اگرچہ صحابہ جیسا کردار نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ لو عبداللہ نے سنا، پریشان ہو گئے، اور اتنا سارا دل لگتے رہے ہو، زخم پہ زخم، جسم کا ہر حصہ داغ تھا، اور روزہ بھی تک بھاگ گئے، پانی لے کے آئے۔ عبداللہ کہتے پانی لے کے آیا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی روح کف انصری سے پرواز کر چکی اللہ کے پاس، اور حوض کوثر کے پانی سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ہاتھوں یہ روزہ افطار کرے گا۔ یہ کردار اس کا جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جس کو 2 بار اللہ، میں کسی کو ضمانت دیتا ہوں، کہتے ہیں یار اس نے ضمانت دی ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کہتا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں اس بات کو، عہد پورا کرے گا، نبھائے گا۔ آپ میں سے جو کو اچھا بھلا آدمی ہے، اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، آپ کسی کو گارنٹی دیتے، وہ کہتے ہیں یہ گارنٹی اس نے دی ہے، اس کو تو اللہ نے گارنٹی دی تھی 2 بار قد وجبت لکم الجنہ، لیکن یہ زندگی کیسی بسر کر رہا ہے، دعا کیا کر رہا ہے، اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام جب جان اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اس حال میں کہ یہ روزے سے ہے، اور شہادت میدان کارزار میں محمد رسول اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے، یہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے واضح طور پہ کہا آمنوا کما آمن الناس۔ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو، کیا تمہارا کمال ہے، کیا سوچتے ہو، کون سا ایمان لیے پھرتے ہو؟ ایمان تمہارا وہ جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ایمان ہے، اگر تم میں آ جائے کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بھیگا کر ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی طاقتوں کو ان پھٹے پرانے کپڑوں والوں نے اپنے پاؤں کے نیچے پڑا کیا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کے سیدھوں پہ محمد کے غلاموں کے پاؤں آئے۔ زندگی ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ جب ایک صحابی نہیں، سب صحابی ایسے، جب یہ ایک صحابی ہے، بچپن نہیں سنا کہ مکہ میں کسی شخصیت نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے بطور رسول اور نبی منتخب کیا ہے، لوگ وابستہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم بھی کیا جاتا ہے، ستم بھی کیا جاتا ہے، جیسے مدینہ کے باسی دوسرے ایمان لائے تھے، یہ قتادہ بن نعمان بھی ایمان لائے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے نبی آئے، استقبال کیا، حق ادا کر دیا، اور محبت ایسے کی کہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ محبت کرنے والا انسان ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن جب سامنے ہوتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں غیبت، یعنی جو سیدھی جہنم میں لے جاتی۔ ہماری محبتیں داغدار ہیں، ہمارے تعلق نفسان پرستی ہے، اس نفس پرستی میں جب ہم محبت کریں، یہ محبت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ محبت وہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی ہے، محمد رسول اللہ۔ ہم تو اللہ کے نبی کے واضح فرمان، قرآن کا حکم اسے کچھ ڈال دیتے ہیں کہ خالہ ناراض ہو جائے گی، ماسی نانی ناراض ہو جاتی ہے، میرا چچا تایا ناراض ہو جاتا ہے، وہ ساری کائنات کو محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں، سب جائے سو جائے، تو نہ جائے، اور یہی ایمان ہے، یہی مسلمانی ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ ارادہ کیا ہے کہ کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا جہاں میں محمد رسول اللہ سے پیچھے رہوں،
اللہ کے نبی کے ساتھ تمام جہاد کیے. یعنی یہ بھی وہ بدری ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں جنت واجب. یہ بھی وہ اصحاب شجرہ میں ہے جن کے متعلق اللہ نے گارنٹی دی کہ تم جنتی ہو. لیکن محبت کا ایک اور تقاضا ہے جو ایمان سے محبت ہے, رب سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, کوئی اور تقاضا کرتی ہے. یہ ہر جنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. احد کی جنگ بپا ہوئی, میدان کارزار سجا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی, لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پہ فتح شکست میں بدلی نظر. ایک نافرمانی, ایک. ہم سوچیں کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر کرنے کا مقصود یہ نہیں کہ کیا بات ہے, بلکہ مقصود یہ ہے یہ ایمان ہے. کیا بات نہیں, یہ ایمان ہے. ایک غلطی صحابہ نے کی, اللہ کی چبینے نیاز پہ تیوڑیاں پڑ دی, میرے محبوب کی گستاخی سزا دی. اب پتہ ہی نہیں چلتا تلوار جس پہ برس رہی ہے وہ کافر ہے مسلمان. آپس میں بھی تلواریں ٹکرائی. قتل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئی, صحابہ آواز پاتا ہو کہ محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. پریشانی کی حالت میں بعض صحابہ نے تلوار زمین پہ پھینکی, بیٹھ گئے. بعض صحابہ اتنے پریشان ہوئے, اتنے بدحواس ہوئے کہ میدان کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف. لیکن کچھ ایسے تھے جو پروانہ باغ دیوانوں کی طرح محمد رسول اللہ کو اٹھے. آخر مل گئے آپ کا کائنات, آواز آئی کہ یہ ہے محمد رسول اللہ. اب جب یہ آواز آتی ہے تو مسلمانوں کا دباؤ بھی بڑھا اور کافر کا بھی دباؤ بڑھا. تلواریں چلتی ہیں, رحمت کائنات زخمی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ دوسرے رہی ہے, آگے کھڑے. یہ قتادہ بن نعمان کی محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اس کو بڑے قدر انداز سے, قتادہ سے لو چلاتی سے کر کمان ہاتھ میں ہے, تیر چلا دے. اتنے تیر چلائے کہ کمان ٹوٹ گئے. میں تو کچھ نہیں بول, آپ کیا کریں. اب یہ کہ تیر ایسے تو ہاتھ آگے کر دیتے ہیں, ہاتھ کیا ہے ادھر ہاتھ نہیں ہوگا آگے چہرہ ہی کر دیتے ہیں. ایک تیر آگے قتادہ کی آنکھوں پہ لگا اور آنکھ ڈیلا باہر نکلا ہے. صحابہ آگے بڑھے اور کہا کہ اس کو قتل نہ کر دے تاکہ پریشانی دور ہو گئی. لازم آتا نہیں, میرے آقا محمد رسول اللہ کو بتاؤ. اللہ کے نبی یہ قتادہ کا ڈیلا باہر آتا ہے, اس کو قتل کر دے. پتا نہیں. پھر میں تو میرے پاس آؤں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزیں کو پکڑ آنکھ میں رکھ دیا. اللہ اس کے آنکھ کو روشن کر دے اور خوبصورت کر دے. مورخ کہتا ہے کہ روشن بھی ہوئی, خوبصورت بھی ہوئی. قتادہ کہتے ہیں میری نظر میں کبھی بھی کمزوری نہیں. اور ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رات تاریخ ہے, انتہا. کبھی کبھی بجلی کڑکتی ہے, بارش برستی ہے, رات تاریخ ہے. مسجد کے قریب ہی رہتا, دور رہتا ہے. ذہن میں ہے کہ جاؤ نا, کم کم ہی لوگ جائیں گے. یہ مزیدار بات ہے کہ اب محمد رسول اللہ کے پیچھے جا کے جواب پڑھو. برستی بارش, کڑکتی بجلی, رات کی تاریکی. ہمارے بازاروں کی طرح نہیں ہے کہ بہترین فرش بچا ہوا ہے اور جاگی میں سے ہو گیا ہے, دور جو رہتا ہے. چلے مسجد آئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی, تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی امتی. بارش ابھی 2 میل دور ہوتی ہے تو جناب شلواریں اٹھا لیتے ہیں, جماعت کٹھی کرے گی دونوں.
باتیں اکٹھی کریں. کہیں بد نصیبی سے کوئی اکا دکا قطرات گرنے شروع ہو جاتے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ اکٹھی کریں. کیا یہ سہولت موجود نہیں؟ اللہ کے بندوں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بارش کے لیے جماعت اکٹھی نہیں کی. نوٹ کر لیں، جو بھی جہاں ملتا ہے اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں ایک ضعیف روایت، ضعیف منکرہ روایت لا کے دکھاؤ کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے بارش میں جماعت جمع کی ہے. یہاں تک کہ رگڑا جھگڑا پا دیتے ہیں، مجبوراً خاموش ہونا پڑتا ہے. چلو بھائی تمہاری مرضی ہے، کر لو. جماعت کا بارش کی بنا پہ اکٹھا ہونا کوئی تصور نہیں ہے، قتل. اور بدنصیبی کی انتہا ہے یہ جو واپڑے ہیں نا، واپڑے ہوتے وہ اس کا زور کرتا ہے. دیکھو جی بارش ہو رہی ہے، قطرے پڑ رہے ہیں، اور محمد کریم کا صحابی دور سے چلتا ہے اور سبق یہ ہے تیز بارش میں جاؤں کہیں مسجد میں لوگ کم نہ ہو. محمد رسول اللہ کی شہادت ہو. اگر بارش میں کوئی گنجائش ہے سن لو، جہاں جہاں کوئی جا سکتا ہے جاؤ، اور اس بات کی تصدیق کرو. دو جماعتیں بارش کے لیے اکٹھا کرنا، ایک دلیل لا کے دو، جو چاہو مجھ سے نام لو. اگر کوئی سنت ہے بارش کے سلسلہ میں تو صلو فی رحالکم. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بارش ہو تو مؤذن اعلان کر دے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو. کٹھی والی تو بات ہے کہیں نہیں. اگر ہم کرتے ہیں نا تو اس مجبوری کی بنا پہ، جس مجبوری کی بنا پہ محمد رسول اللہ نے حدیث کو کعبے میں شامل نہیں کیا تھا. کہاں گئے اس حالت کے لیے؟ سب سے بڑے سنت کے باغی وہی ہیں جو ٹھیکیدار بنے ہوئے حدیث کے. کہاں گئے؟ بلکہ جس صحابی کی روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے 65 تقریباً کم و بیش 65 سال تک وہ زندہ رہے لیکن ایک بھی نماز انہوں نے بارش کی بنا پہ اکٹھی نہیں کی. اور جس صحابی کی روایت پہ تم اکٹھی کرتے ہو اتنے تو 65 سال تک ایک بار بھی اکٹھی نہیں کی بارش کے لیے. تم کیا کرتے ہو؟ یہ حدیثیت ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کردار کو کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا. ٹھیکیدار تو حدیثی ہے نا، جنت کے بھی ٹھیکیدار یہ ہے، دین کے بھی ٹھیکیدار یہ. ذرا کسی نے عرب سے بے کر دیا وہ بدعتی ہو گیا، اور بدعتی کیا جہنم. تو تم کیا کرتے ہو؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دور سے آتا ہے، دھواں دار بارش ہو رہی ہے، آگے نماز پڑھتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. اللہ کے نبی فارغ نماز دیکھا، قتادہ تم؟ کہا اللہ کے نبی میں نے یہ سوچا تھا کہ کم لوگ اس بارش میں آئیں گے، اور یار اگر بارش کے لیے جمع ومع والی بات ہوتی تو پھر یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے؟ کیوں رسول اللہ کہتے صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز؟ بارش کی بنا پہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے آنے کا امکان نہیں تو اپنے گھروں میں پڑھ لو. اور اس روایت کی بنا پہ یہ ہو سکتا ہے کہ دھواں دھار بارش ہوتی ہو، نظر آتا ہو کہ اب نہ آیا جائے گا نہ جایا جائے گا، پھر پڑھی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہر حال ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کا وجود کوئی نہیں، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ اس راوی کی زندگی میں، نہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی میں. اچھا فرمایا قتادہ جب نماز سے فارغ ہونا تو مجھے مل کے جانا. دیکھو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان، اور اللہ نے جس انداز سے ان کو تاریخ و حدیث میں زندہ رکھا ہے. مل کے جانا. اللہ کے نبی کو نماز سے فارغ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں، ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے ٹیڑھی سی، اللہ کے نبی نے پکڑی، ارشاد فرمایا لے لو پکڑو ٹہنی. ہاں یہ لوگ پکڑو اسے، پکڑ لی. ارشاد فرمایا 10 قدم آگے
آگے پیچھے یہ روشنی کرے گی. اور پھر قدادہ وہ ٹہنی لے کے نکلتے ہیں گھر تک 10-10 قدم تک. ایسی روشنی تھی کہ ایسی روشنی آج کم کی نہیں. یہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فداکار جو قدم قدم پہ محمد رسول اللہ کی آواز پہ لگتے ہیں، جن کے دل میں دین کی محبت ہے، جن کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے، جن کے دل میں ان احکامات کی عزت اور افتخار ہے جو احکامات مسلمان کے لیے اللہ رسول نے فرض کیے ہیں اور ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. اس انداز سے انسان زندگی بسر کرتا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ٹہنی پکڑائے، وہ ٹہنی اس طرح روشنی دے کے آج کے کمکمے بھی ایسے روشنیاں دیتے ہیں. اس کردار کی بنا پہ ہے جو کردار اللہ چاہتے ہیں مسلمان سے. آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے. اللہ ہمیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.